قدر کے علاوہ اور کوئی جذبہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خیر سبھی لوگ جانتے ہیں، اور کون نہیں جانتا کہ شاد صاحب صحافی، شاعر، ادیب، براڈ کاسٹر اور اسکالر ہیں۔ تقریباً 34 سالوں سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں۔ ان کی اب تک 17 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں 5 شاعری کی کتابیں ہیں اور ان میں سے ایک کتاب فراز کی شاعری پر ہے۔ 5 ناول اور افسانوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ ایک ناول بے وطن کو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے بہترین ناول کا وزیر اعظم ادبی ایوارڈ دیا تھا۔ شاد صاحب کا شمار ناول نگار کی حیثیت سے عہد حاضر کے سب اول کے افسانہ نگاروں میں اور ناول نگاروں میں۔ کیا وہ کتاب ہسٹورک بھی ہے یا نہیں، یہ بہت ایشو ہے۔ میرے خیال میں اس کتاب کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جرنلزم کیا اور جنہوں نے اسٹرگل میں حصہ لیا، اور ان لوگوں نے بڑے لوگوں کو دیکھا، ان کی اسٹرگل کو دیکھا، ان کی سفرنگ کو دیکھا۔ Elders past, present and emerging. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھے انڈر گراؤنڈ کے لیکھک کے بارے میں بیک گراؤنڈ دینے کا آج موقع ملا ہے۔ اشرف شاد دوست ہیں، کو جرنلسٹ ہیں، براڈ کاسٹر رہ چکے ہیں، شاعر تو ہیں ہی، اور میں ان کی فین ہوں۔ تو یوں کہیے ہماری ملاقات ہوئی تھی 1992 میں، اور یقین مانیے میں نے عظمیٰ جی گئی کیا ان کا کاپی پیسٹ نہیں کیا ہے، لیکن میں بانڈا جنکشن پر اتری، ہمارا اسٹوڈیو وہاں۔ اور جواب کے مرحلے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ کہاں 2 خوبصورت خواتین کہاں گئیں، تو اب انہوں نے تو یہ میرا تو خیال یہ تھا کہ بہت انقلابی کام ہونے جا رہا ہے آج بہت، لیکن کچھ تھوڑا سا رومانس کی طرف اس کا رخ موڑ دیا بہرحال۔ میں جواب دینے سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو جناب ہمارے نیازی صاحب کی، تو میں پہلے تو میں کچھ بعد میں شاید موقع نہ ملے، لوگ چلے بھی جائیں، تو میں کچھ شکریہ جو مجھ پر واجب ہے وہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے جو آج کی اس سیشن کی چیئر کر رہے ہیں ہمارے خضر حیات صاحب، نیازی صاحب، تو وہ خاص طور پر کیمرہ سے یہاں تشریف لائے ہیں اسی تقریب کے لیے، جس کے لیے میں ذاتی طور پہ انتہائی شکر گزار ہوں۔ اب اقوال فراز کس کے ستم پر گلا کریں، کس 2 منٹ کے بارے میں کہوں گا۔ دوستوں سے معذرت کے ساتھ مجھے اس داستان کے بارے میں یہ عرض گزارنا ہے کہ یہ شام غریبہ نہیں بلکہ حکایت خوچے کا ہے، جس میں ہاتھ پہلے قلم ہوتے ہیں اور سر و قامت بعد میں۔ بائیں بازو کے دل فگاروں کی داستان عشق بہت، اور یہ سلسلہ انہوں نے تسلسل کے ساتھ شخصیات کو اس میں بیان کیا۔ تو میرا اتفاق یہ ہوا کہ میری خوش قسمتی کہ میں تقریباً 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس کتاب کے ساتھ بھی گزار چکا ہوں، اور 10 گھنٹے خود اشرف شاد کے ساتھ بھی گزار چکا ہوں اس وقت جب ہم ابھی پچھلے دنوں پرتھ کے جا رہے تھے۔ اور پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے راجہ صاحب نے جو سوال کیا تھا، یا آپ نے سوال کیا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا، میرے خیال میں یہی وہ سوال تھا جس وقت ہم آپس میں اس موضوع پر بات کر رہے تھے، اور جب میں نے یہ سوال اٹھایا ہے تو اسی وقت میں میرے لیے کچھ انکشافات تھے، اٹ ایڈڈ ٹو مائی نالج۔ مثلاً آپ نے جو اپنے اس میں ایئر مارشل نور خان کے بارے میں جو ان کے ریمارکس ہیں جو بتایا ہے، وہ میرے علم میں نہیں تھے، تو مجھے وہ معلوم ہوا۔ پھر اس کے علاوہ شاد کے بارے ہماری 20-22 سال کی جو ہے رفاقت ہے، دوستی ہے، محبت ہے، پیار ہے، آنا جانا ہے، ملنا ہے، لیکن ان کے بارے بھی جو ہے 2 انکشافات ہوئے۔ پہلا انکشاف جو کہ نامکمل تھا، کیونکہ میں وہ کتاب میں جو میں نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ انکریجنگ ہے ہمارے سب کے لیے، اور جو ڈاکٹر عباس زیدی صاحب ہیں ان کی ماڈریشن اور ان کا جو انٹروڈکشن ہے اور جو انہوں نے اس کو کنڈکٹ کیا، اس کا بہت بہت شکریہ۔ ریحان علوی صاحب ہیں، ڈاکٹر ناگی صاحب نے بڑی خوبصورت مختصر سا مگر ہمیں لطف آیا ان کی لٹریری
गुफ्तगू का। तो बाकी सब जितने अहबाब और दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ज़ाहिर है आज मेरे साथ अशरफ शाह साहब हैं। इनकी किताब जो है जनाब अंडरग्राउंड, उसकी लॉन्चिंग थी। सबसे पहले तो अशरफ साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी किताब के ऊपर। और आप ये बेशुमार किताबों के मुसन्निफ हैं, शायर भी हैं और माशाल्लाह इन्होंने बहुत जो जद्दोजहद की है, एक इनकलाबी जद्दोजहद। तो थोड़ा सा अपना चंद हरफों में अपनी जद्दोजहद का कोई थोड़ा सा हमें भी नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि आपने किस किस्म की जद्दोजहद की जिसकी वजह से आपको जेल की हवा भी खानी पड़ी और आपको मफरूर भी होना पड़ा, और सुना है कि अभी तक इश्तिहारी है आप। जद्दोजहद क्या बस एक जब तक रहे पाकिस्तान में, उसके बाद जो वहाँ पर आज़ादी की जद्दोजहद, आज़ादी की जद्दोजहद, मैं सहाफ़ियों को, जो सहाफ़ियों पर जो पाबंदियाँ थी और जो आज़ादी इज़हार पर जो पाबंदियाँ थी, उसके खिलाफ जंग लड़ते रहे। तो ज़ाहिर है जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको तो पसंद नहीं आता, तो उसके लिए भी सजाएँ भी काफ़ी इसके बाद करी। लेकिन बहरहाल ये किताब जरूर पढ़िए, इस किताब में वो सारी दास्तानें हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।